اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جناب حق یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی، غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری اور جبکہ 23 مارچ 625 عیسوی کو پیش آیا۔ ناظرین گرامی، یہ وہی غزوہ ہے جس میں مشرکین مکہ نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا۔ اسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، اور اسی غزوہ میں سیف اللہ تلوار کا نزول ہوا، اور اسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ معزز سامعین، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شاندار فتح عطا فرمائی، اور یہی وجہ غزوہ احد کی بنی۔ اور جنگ بدر کے بعد مسلمانوں سے ایک بار پھر جنگ لڑ کر اپنے کلیجہ ٹھنڈا کرنے اور اپنے جذبوں کو تسکین دینے کے لیے ان کے ساتھ ایک اور معرکہ کی تیاری شروع کر دی۔ اس معاملے میں سردار قریش ابو جہل، ابو سفیان اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش اور سب سے پیش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں سب سے پہلا یہ کام کیا کہ جو ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا، اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگا دیا اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا، لہذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکائیں گے۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ سارا مال جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی جنگی تیاری کے لیے بھیج ڈالے، اور پھر انہوں نے رضا کرانہ جنگ کی خدمت کا دروازہ کھول دیا۔ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہے وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے مختلف صورتیں اختیار کی، یہاں تک کہ ابو غزرہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہیں اٹھے گا اور بلا فدیہ چھوڑ دیا، انہوں نے اس کو ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھٹکانے کا کام کرے، اور اس سے یہ عہد کیا گیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ و سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دیں گے، وگرنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کریں گے۔ چنانچہ وہ راضی ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو پس پش ڈال کر جذبات و غیرت کو شعلہ زن کرنے والے شاعر کے ذریعے قبائل کو بھٹکانا شروع کر دیا۔ چنانچہ سال پورے ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حریفوں کو ملا کر مجموعی طور پر کل 3000 فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے چلیں، لہذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئی جن کی تعداد 15 تھی۔ سواری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو تعدم رکھنے کے لیے ان کے اوپر سواری نہیں کی گئی۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینہ کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھٹک رہا تھا، اور ان قریب پیش آنے والی جنگ کی خونی ریزی اور شدت کا بدل دے رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کی اس ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاری کی گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ یوں ہی لشکر حرکت میں آیا تو حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا۔ حضرت عباس کا قاصد پیغام رسائی میں نہایت ہی پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکہ سے مدینہ کا سفر کوئی 500 کلومیٹر کی مسافرت صرف 3 دن میں طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط حضرت ابی بن قباب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کے سنایا۔ آپ نے بڑی ہی رازداری برتنے کی تنقید فرمائی اور مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد مدینہ میں ہنگامی صورتحال کے مقابلے کی تیاری شروع ہو گئی۔ لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت ہتھیار باندھ رہے تھے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیے جاتے تھے۔ ادھر انصار کو ایک مختصر دستہ جس میں سعد بن معاذ اور سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گئے، اور یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے تھے۔ کچھ اور دستے اس خطرے کی پیش نظر کے غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے مدینے کے مختلف داخلی رستوں پر تعینات ہو گئے۔ چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے اطلاع گردی شروع کر دی۔ یہ دستے ان کے رستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینہ پر چھاپا مارا جا سکتا تھا۔ ادھر مکی لشکر معروف کاروائی شاہراہ پر چلتا رہا، اور جب یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر پر پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر کو کھیر دیا جائے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے
اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز کو منظور نہ کیا۔ اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بلا دستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے اور 2 شوال سن 3 ہجری کو مدینہ کے شمال میں پڑاؤ ڈالا۔ مدینہ کے ذرائع اطلاعات مکی لشکر کی ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی خبر بالآخر مدینہ پہنچا دی گئی۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کی ہائی کمان مجالس منتخب فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے مشورہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے مطابق اپنی رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلا جائے بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائے۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر سے جنگ کریں گے اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے خشتہ باری کریں گی۔ یہی صحیح رائے تھی، اور اس رائے سے عبداللہ بن ابی المنافقین نے بھی اتفاق کر لیا، جو اس مجالس میں شریک ہوا تھا۔ لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو احساس بھی نہ ہو، لیکن اللہ کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ فضائل صحابہ کی ایک جماعت جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، برکت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے آئیں، اور انہیں اپنی اس رائے سے سخت اصرار کیا، تاکہ بعض صحابہ نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو اس دن کی تمنا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگتے تھے، اب تو اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مد مقابل تشریف لے چلیں اور یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے۔ ان گرما جوشی حضرات میں خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ سیر فرست تھے، جو معرکہ بدر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھا چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتاب نازل کی، میں کوئی غذا نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے 2 ہاتھ نہ کر لوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کی اصرار کے سامنے اپنی رائے کو ترک کر دیا، اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معرکہ راہی کی جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھائی اور نصیحت کی، جدوجہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر امامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ نے نیچے سے 2 زدیں پہنی ہوئی تھی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف لے آئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پورا مدنی لشکر 1000 پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرد پوش اور 50 شاہ سوار تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ سوار کوئی نہ تھا۔ احد اور مدینے کے درمیان یہاں شام ہو چکی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز فجر کے بعد آپ چل پڑے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہنچے عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ ہم اپنی جان دیں۔ اس نے اس بات پر احتجاج کا مظاہرہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی۔ اس نے اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر کو ایک دھچکا دیا جب دشمن اس کی ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو۔ اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلوایا اور منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ حضرت جابر انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل کے آئے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت کا حائل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کیا کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی رستے سے لے چلے؟ ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر رستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارث کے کھیتوں سے گزرتا تھا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کی آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہاں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔
اس طرح دشمن کا لشکر مسلمان اور مدینہ کے درمیان آ گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دی اور جنگی نقطہ نظر سے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 لوگوں پر مشتمل تھا، اور اس دستے کو جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے تقریباً 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اس پر تعینات فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو منتخب کرتے ہوئے شاہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو اور پیچھے سے ہم پر چڑھنا آئے، ہم جیتے یا ہارے تو اپنی جگہ پر رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر تم دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ اس سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وہاں شگاف بند کر دیا جس سے مشرکین مسلمانوں کے سفر کو پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم نہ کریں جنگ شروع نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت ہی تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کے اس کا حق ادا کرے۔ اس پر کئی صحابہ کرام تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ مشرکین نے بھی صفہ بندی کے ہی اصول پر اپنی لشکر کو مرتب اور منظم کر دیا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ یہاں پر خالد بن ولید بھی موجود تھے جو ابھی تک مشرک تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا، جن کا پہلا ایندھن مشرکین کا علمدار طلحہ ابن ابی طلحہ بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت ہی بہادر آدمی تھا۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا۔ اس کی حد سے بڑھتی ہوئی شجاعت کے باعث عام صحابہ کرام مقابلے سے اکتا گئے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جسارت لگا کر اونٹ پر چڑھ دوڑے اور پھر اسے گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور پھر اس کو تلوار سے ذبح کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حیرت کن منظر دیکھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بٹک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور ماردار شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھا، پرچم والے کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ اس شخص پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھوں کو کاٹتی ہوئی جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپھڑ دکھائی دینے لگے۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا غلام جبین کا غلام تھا اور اس کے چچا کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر کے موقع پر مار دیا تھا۔ جبرین نے اپنے غلام کو یہ کہتے ہوئے جنگ میں بھیجا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم کو آزاد کر دوں گا۔ حبشی غلام اس پیشکش کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ حبشی غلام بیان کرتا ہے، جب لوگوں میں جنگ چھڑی تو میں حضرت حمزہ کو دیکھنے نکلا، بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا اور وہ ایک طاقتور اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے ہوئے جا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز نہ ٹک پاتی۔ واللہ میں ابھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہو ہی رہا تھا، ایک درخت کے اوڑ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ حبشی بیان کرتا ہے، اسی کے ساتھ میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا، نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے نیچے سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے اور میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا اور یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ شیر خدا اور شیر رسول حضرت حمزہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود معزز سامعین جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا باری رہا اور اس میں باقی تمام صحابہ کرام نے ایسی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا کہ مشرکین مکہ باغ کھڑے ہوئے اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت جواب دے گئی۔ اور آئیں ذرا یہ بھی تو دیکھیے کہ ایک ایسی شہادت جس پہ آج تک مسلمانوں کو رشک آتا ہے۔ حضرت حنظلہ نے ابھی نئی شادی کی تھی، جبکہ جنگ کا اعلان ہو گیا تو وہ بیوی کی آغوش میں تھے، آواز سنتے ہی آغوش سے نکلے اور جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے۔ جب مشرکین کے ساتھ میدان جنگ گرم ہوا تو ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے سپہ سالار ابو جہل تک جا پہنچے
اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ چنانچہ جو ہی انہوں نے ابو سفیان کو نشانے پر لیا اور تلوار بلند کی کہ شداد بن اویس نے دیکھ لیا اور جبڑ کر آپ پر حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ جن تیر اندازوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متین فرمایا تھا، انہوں نے جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موقف جاننے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکہ شاہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسقہ کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک جا پہنچے اور ان کے صفوں میں جا گھسے اور بھرپور شکست دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملہ کیا، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھنی کیا کہ تینوں حملے ناکام رہے۔ کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتہ رفتہ جنگ پر پوری طرح مسلط ہو گیا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھر گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے گویا 3000 مشرکین کو 700 کا نہیں 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہو۔ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی وہ کیمسری باغ کھڑے ہوئے اور بلا شبہ ان کی شکست فاش ہو گئی۔ معزز سامعین ذرا ٹھہریے، یہاں پہ جنگ کا رخ ایک دفعہ تبدیل ہو کر مشرکین کے ہاتھوں میں جانے والا ہے۔ عین اس وقت جب مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف فریق کی اوقار پر ایک اور شاندار فتح ثابت کر رہا تھا کہ تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کر دیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہونے سے بال بال بچے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کا وہ سکھ جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوا تھا وہ برباد ہو گیا۔ اسی ویڈیو میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست کی ہر حال میں اپنی پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی سخت تلقین فرمائی تھی، لیکن ان ساری تلقینی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمنوں کا مال لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا۔ چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات یاد دلاتے ہوئے فرمایا، کیا تم بھول گئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ اکثریت نے ان کی یاد دہانی پر کان نہ دھرے اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اسی طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور صرف حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھ 9 ساتھی باقی رہے، جو اس عزم کے ساتھ مورچے پر ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت نہیں دی جائے گی یا وہ اپنی جان کو نذرانہ پیش کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو پار کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت ہی تیزی کے ساتھ اسلامی لشکر کو کاٹتے ہوئے پشت پر جا پہنچے۔ چند ہی لمحات کے بعد حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں کی پشت ٹوٹ پڑی۔ ان کے شاہ سواروں نے ایک ہی نعرہ بلند کیا جس سے شکست خور مشرکین کو ایک نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 9 صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی ماردار اور مشرکین کے کھیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دم اچانک خالد بن ولید کا شاہ سوار دکھائی پڑا، جن کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صرف 2 ہی رستے تھے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو ان کی قسمت پر چھوڑ کر چلے جاتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام کو بلاتے۔ آزمائش کے اس نازل ترین موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان بچا کر بھاگنے کی بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے شاہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت ہی بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا، اے اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی موجود ہے، لہذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور باقی شاہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گرانا شروع کر دیا، لہذا جپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں موجود 9 صحابہ کرام کے درمیان نہایت ہی سخت معرکہ رائی شروع ہو گئی۔ یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر بالکل اچانک اور نہایت ہی تیز رفتاری سے پیش آیا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکل میں مشابہت رکھتے تھے،
وہ دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور مشرکین مکہ نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے، اور اسلامی لشکر میں کوہام مچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کردہ صحابہ کرام جو لڑائی کے دوران صف اول میں تھے، جنگ کی صورتحال بدلتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتے آپ کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوارا حادثہ پیش نہ آ جائے۔ مگر یہ لوگ پہنچتے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، 6 انصاری صحابہ شہید ہو چکے تھے اور 7 میں زخمی ہو گر چکے تھے، اور حضرت سعد اور حضرت طلحہ جان توڑ کر مطالبت کر رہے تھے۔ لڑائی کی سب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پلٹ کے آنے والے سب سے پہلے صحابی یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا تھا۔ چونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انجام کا صحیح علم نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا قریب تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مشرکین مرد اور عورت مسلمان شہیدوں کے شرمگاہوں اور کانوں وغیرہ کو کاٹ رہے تھے۔ یہاں پر ابو سفیان کی بیوی نے حضرت حمزہ کا کلیدہ نکالا اور چبا ڈالا، اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہیں سکی اور تھوڑ دیا۔ مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی، اور ابو سفیان اور پر نمودار ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا کیا تم میں محمد ہے؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا کیا تم میں ابو قحاف کا بیٹا ابو بکر ہے؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر جو سوال کیا کہ تم میں عمر بن خطاب موجود ہے؟ لوگوں نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ ابو سفیان ان تینوں کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام ان تینوں کے ذریعے سے ہے۔ معزز سامعین، جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی، جبکہ یہ سن کر حضرت عمر بے قابو ہو گئے اور بولے او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہے، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ جب یہ سنا اور واپس ہونے لگا تو ابو سفیان کہنے لگا آئندہ سال بدر میں پھر لڑائی کا وعدہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ کیا اور فرمایا قوم مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور اگر دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے، اور انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوئے اور اونٹ پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکے کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک رہے ہوں تو مدینے کا ہے۔ پھر فرمائے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے میں جا کر ان سے 2 ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی نے بیان کیا اس کے بعد میں ان کے پیچھے پیچھے نکل گیا اور دیکھا انہوں نے گھوڑوں کے پہلو میں رکھا اور اونٹ پر سوار ہو کر مکے کا رخ کر لیا۔ مشرکین کے واپسی چلے جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ اگر میں اپنے رب کی ثنا فرما لوں۔ اس حکم پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ لی۔ اللہ تعالیٰ کی ثنا اور شہیدوں کے دفنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا رخ کر لیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بھی کامیابی عطا فرمائی۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامک ویڈیو اور اسلامک وظائف کے لیے میرے چینل کو لازمی وزٹ کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ آنے والی نیو ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔